بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر 12 میں سبق شاعروں کے لطیفے کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ اس میں پہلا سوال مختصر جوابات والا بیٹا، اس میں الف جز ہے، خواجہ باسط نے مرزا اور میر کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو اس کا جواب صرف اتنا ہے کہ خواجہ باسط نے فرمایا کہ میر کا کلام آ ہے اور مرزا سودا کا کلام واہ ہے۔ بے جز میں شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کیا کہا؟ اس کا جواب یہ ہے، سودا نے بہت تعریف کی اور کہا کہ میاں صاحب زادے جواں ہوتے نظر نہیں آتے۔ تیسرا جز ہے، سید انشا کے اسرار پر جرت نے کون سا مصرع پڑھا؟ اس کا جواب یہ ہے، جرت نے یہ مصرع پڑھا، اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجھی۔ اگلا سوال دال جز، خواجہ صاحب اپنے اس شاگرد سے کیا کہا کرتے تھے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کرتے تھے؟ جواب، خواجہ حیدر علی عاطف صاحب کہا کرتے کہ میاں کہاں جاؤ گے، 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ آخری جز ہے والا، صاحب عالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا جب حکیم احسن اللہ خان نے جلدی سے ان کے آنے اور جانے پر اظہار تعجب کیا؟ جواب، صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ بیٹا یہ سوال نمبر 1 مکمل ہو گیا، یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2 غلط درست بیانات والا، یہ صرف آپ نے بک پہ نشان لگانے ہیں۔ پہلا جو ہے الف والا، شعر تو میر کا ہے مگر داد خواہی ان کی ددا کی معلوم ہوتی ہے، یہ درست ہے۔ جز بے، سودا نے بہت تعریف کی اور کہا کہ میاں لڑکے بہت طویل عمر پاؤ گے، تو یہ غلط ہے۔ جز جیم، جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے، یہ درست ہے۔ اگلا جز دال والا، چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ خاموش رہے، تو یہ غلط ہے۔ آگے آخری ہے والا، بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ یہ درست ہے۔ سوال نمبر 3 سبق کے حوالے سے جو ہے نا وہ درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے۔ پہلا جز ہے، میر اور مرزا کے کلام پر تکرار کرنے والے کس کے مرید تھے؟ تو اس کا جواب ہے بیٹا الف والا، خواجہ باسط کے۔ دوسرا ہے بیٹا بے جز، انشاءاللہ خان ایک دن کس کی ملاقات کو ہے؟ تو اس کا جواب جز بے ہے، جرت کی ملاقات کو ہے۔ تیسرا سوال ہے یعنی جیم جز والا، یہ مصرع اس زلف پہ پھبتی شب دجور کی سوجھی کس شاعر کا ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے نا وہ جیم آپشن ہے، تیسرا جرت کا۔ اس کے بعد اگلا آخری ہے دال والا، کاتب برہان کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے بیٹا مرزا غالب۔ اس کے بعد بیٹا سوال نمبر 4 ہے خالی جگہ والا، اس میں پہلا ہے ایک دن لکھنؤ میں ڈیش کے کلام پر 2 شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا، تو اس کا جواب بیٹا یہ ہے میر اور مرزا۔ اس کے بعد بیٹا دوسرا ہے میر صاحب کا کلام آ ہے، مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہے گرمی کلام پر ڈیش بھی چونک پڑے، تو اس میں ہے بیٹا سودا۔ اور اگلا دال والا، ڈیش نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے، تو اس میں آئے گا جرت۔ اس کے بعد ہے والا، جرت ہنس پڑے اور لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ اس کے بعد اگلا ہے ڈیش کو ڈیش میں بہت دور کی سوجھی، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی۔ چونکہ نام بھی امام تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے بہت نہایت تعریف کی۔ اور اگلا ہے ایک شاگرد اکثر ڈیش کی شکایت سے، ڈیش میں آئے گا بیٹا بے روزگاری۔ اس کے بعد بیٹا اگلا ہے توئے والا، ایک دن معمولی دربار تھا ڈیش بھی حاضر تھے، یعنی استاد شیخ ابراہیم ذوق۔ اس کے بعد آخری ہے چھوٹی یہ والا، انہوں نے ڈیش بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے، اس میں آئے گا آہستہ آہستہ۔ اس کے بعد بیٹا سوال نمبر 5 ہے الفاظ کے متصاد، اس میں پہلا لفظ ہے کمال، اس کا متصاد ہے زوال، گرمی کا سردی، خاص کا عام، طرفدار کا مخالف، مطلع کا مقطع، بے روزگاری کا روزگار۔ اس کے بعد بیٹا سوال نمبر 6 جو ہے نا مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کریں، تو اس میں بیٹا جو سارے جو لفظ دیے ہوئے اس میں جو پہلا مذکر الفاظ ہیں وہ یہ ہے کلام، شور، مصرع، طول، مزاج اور چراغ، یہ مذکر ہیں، اور جو مؤنث الفاظ ہیں وہ یہ ہیں تسبیح، آہ، قیامت، قدرت، تکرار، شکایت، تعریف، زلف۔ اس کے بعد بیٹا سوال نمبر
8 ہے مندرجہ ذیل واحد الفاظ کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ پہلا ہے واحد کمال، جس کی جمع ہے کمالات، مشاعرہ کی جمع مشاعرے، اور شخص کی جمع اشخاص، شعر اشعار، بیگم بیگمات، خادم خدام۔ اس کے بعد بیٹا یہ کالم والا سوال یہ آپ نے جو ہے نا وہ اس پہ بک پہ ہی کر لینا ہے، اس میں بتانے والا نہیں ہے۔ اس میں ویسے میں بتا دیتا ہوں، آہ کا واہ، پھپھولے کا دل، ذرا ٹک اور مرزا سودا، جرت انشا۔ تو بیٹا یہ آپ کی ایکسرسائز ہے، اس میں آپ نے جو سوال نمبر 1 مختصر سوالات والا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوال نمبر 2 غلط درست یہ بھی بک پہ کرنا ہے، تیسرا MCQs والا یہ بھی بک پہ کرنا ہے، چوتھا خالی جگہ والا یہ بھی بک پہ کرنا ہے، اور سوال نمبر 5 متضاد والا یہ بھی آپ نے جو ہے نا وہ یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے، اور سوال نمبر 6 اس کی آپ نے فہرست بنانی مذکر الفاظ کی الگ سے، وہ بھی آپ نے نوٹ بک پر بنانی ہے۔ اور اس کے بعد بیٹا سوال نمبر جو 8 ہے یہ جو ہے نا واحد جمع والا، تو یہ آپ نے بک پہ ہی لکھ لینا ہے، اور سوال نمبر 9 والا یہ بھی جو ہے یہ بھی بک پہ ہی کرنا ہے۔ خوش رہیں آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، اور دروشی پڑھتے رہیں، صبح شام دروشی پڑھتے رہیں، 5 وقت نماز ادا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔